السلام علیکم دوستو، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اتحیات کی پس منظر جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں قیدے میں جا کر، جب ہم دو رکوع کرتے ہیں دوسرے رکعت میں اور آخری رکعت میں جب ہم قیدے میں بیٹھ جاتے ہیں تو جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں اس کا پس منظر بہت خوبصورت پس منظر ہے، مزہ آ جائے گا آپ لوگوں کو، لازمی سنیں اور آگے شیئر بھی کیجیے دوستو۔ جب میں نے اتحیات کی پس منظر کا سنا، میں نے دیکھا، میں نے تھوڑی سی سرچ بھی کی تو آپ لوگوں تک پہنچانے کا بھی سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، کیونکہ جو چیز میں کہیں بک دیکھ رہا ہوں یا کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوں اور مجھے پسند آ جائے، اچھا لگے تو میں تحقیق کر کے آپ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور وہ چیز پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں جو کہ آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو اور خوشی کا باعث بنتا ہو۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، اسکالر نہیں ہوں، طالب علم ہوں، جو کچھ بھی سمجھ میں آ جائے اچھا لگے تو آپ لوگوں کے ساتھ تحقیق کرنے کے بعد شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو حیرانی ہوگی کہ اتحیات ہم نماز میں کیوں پڑھتے ہیں اور یہ کون سی کنورسیشن ہے۔ دوستو، اتحیات اس کنورسیشن اور اس گفتگو کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات کو اپنے رب کے حضور پیش ہوا تھا تو اسی گفتگو اور اسی کنورسیشن کا حصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے۔ آپ سوچو گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیوں نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ پہ کیسے سلام کیا جائے جو کہ سارے سلامتیوں کا تحلیق کرنے والا وہ خود ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانوں کی بدنی اور مدنی عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السلام علیکم یا ایھا النبی، یعنی اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ پر سلامت یا ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو۔ اس کے جواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے صالحین بندوں پر، مسلمانوں پر۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب میں سارے مسلمانوں کو شامل کیا، ہم سب کو بھی شامل کیا کہ ان صالحین، ان مسلمانوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو اور رحمت ہو۔ ان کنورسیشن کو اللہ ایک محبوب اور عاشق کے درمیان جو کنورسیشن تھی، گفتگو تھی، ان کو دیکھتے ہوئے ایک فرشتہ فرماتا ہے، وہاں سے وہ ایک ایڈیشن کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس کا ترجمہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر اور نبی۔ کیا حسین کنورسیشن اور کیا حسین گفتگو۔ تو دوستو، جب بھی آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں تو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ سے بات کرتا ہوں اور میں خود بھی کوشش کرتا ہوں میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں۔ جب آپ کو سمجھ آتی ہے نا قرآن کو، بہت مزہ آتا ہے۔ شکریہ آپ لوگوں کا سننے کا، اور اس پیغام کو آگے لازمی شیئر کریں، لازمی سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم کو قرآن اور نماز پڑھنے کی بھی سمجھ آ جائے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔